بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے ابھی رکوع نمبر 4 کا ترجمہ پڑھا اور اب ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 30 کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ۔ تو آیت نمبر 30 میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ترجمے سے آپ کو کچھ معلوم ہو چکا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، اور ابلیس جو تھا وہ شیاطین میں سے تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور بہت عبادت گزار تھا۔ لیکن آگ میں سرکشی کا مادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے آگ سے بننے والی مخلوق میں سرکشی زیادہ ہوتی ہے، نافرمانی کا عنصر ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، زمین کے لیے خلیفہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دے دی تمام لوگوں پر، تو پھر وہاں پہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو کہا کہ آپ بھی سجدہ کریں، اور تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ تو یہ ہمارا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ تھا۔ اب بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ حقیقتاً اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو وہاں پر میری نائب ہوگی، اور انسان ان کا نام ہوگا، انسان کی حیثیت سے وہ صرف اور صرف وہاں پر ایک مقررہ مدت تک رہیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان کو زمین کی خلافت دے رہا ہوں، اور جو میرے اختیارات ہیں وہ اللہ رب العزت کے جو اختیارات ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے پاس ہی رہیں گے، لیکن وہ نائب ہونے کی حیثیت سے وہ مخلوق جو ہے، ہم انسان اشرف المخلوقات جو ہیں، ان کا استعمال کریں گے اور ٹھیک طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کچھ اختیارات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے اپنی اس مخلوق کو دے دوں گا، لیکن اگر جو منمانی کرے گا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب اور سزا بھی رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ نے اس مخلوق کو پہلے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، اور تمام چیزوں کو اس کے ماتحت بنا دیا، تمام چیزوں کو اس کے زیر نگیں کر دیا۔ تو اسی طرح پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے اقتدار اعلیٰ کی اطاعت، یعنی اللہ رب العزت اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں۔ تمام جو ہیں ذمہ داریاں، تمام فرائض، تمام ڈیوٹیز جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی اپنی ہی ہیں، لیکن انسانوں کو وہ کچھ عرصے کے لیے اللہ نے خلافت کے طور پر، اپنے نائب کے طور پر سونپنی ہے، اور اللہ ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے زندگی میں جو ہم گزارتے ہیں دنیا میں، ہم وہ کیسے اللہ رب العزت کی نیابت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ تقاضا ہے، اس نیابت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کسی کی امانت ہے، اور ہم نے رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ فرشتے حیران ہوئے کہ مٹی سے ایک مخلوق بنا رہے ہیں، اللہ رب العزت کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم موجود ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے زندگی گزارتے ہیں، تو آپ ایسی کون سی مخلوق بنا رہے ہیں، اور آپ ایسی مخلوق بنا کیوں رہے ہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو کہ عرش پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی لکھ دیا گیا تھا۔ تو فرشتے حیران تھے کہ ایک شخص کے لیے پوری کائنات سجا رہے ہیں اللہ رب العزت، تو ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو اللہ رب العزت زمین میں ایک اور مخلوق بنا رہے ہیں؟ تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم بہت سی باتوں کا علم نہیں رکھتے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی چیزوں کو۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ جو مخلوق بنانے جا رہے ہیں یہ زمین میں شر پھیلائے گی، یہ فساد پھیلائے گی، زمین میں خون بہائے گی، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ پہلے جنات جو ہیں وہ زمین میں رہتے ہیں، اور ان کے یہی کارنامے تھے۔ تو اللہ کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ اللہ، آپ جو انسان بنانے جا رہے ہیں یہ انسان بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور فرشتوں نے یہی سمجھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اللہ نے فرشتوں کے اس شک کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے۔ تو کچھ نام سکھا دیے۔ رکوع نمبر 4 ہی ہے ہمارا، آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیے، اور سکھانے کے بعد
یہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی اولاد آدم کو اور حضرت آدم علیہ السلام سے اتنی محبت رکھتے تھے۔ جیسے ایک ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بہت ہی پسندیدہ شخص یا پھر کوئی ہمارا، جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ کسی آفیسر کا یا کسی ٹیچر کا بہت لاڈلا یا بڑا چہیتا ہے، تو بعض دفعہ بہت ہی انسان محبت میں آ کے یا ایسے ناجائز ذرائع بھی استعمال کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے ذریعے استعمال کیے، لیکن یہ اللہ کی محبت تھی انسان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ اللہ نے پہلے سے چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو سکھانے کے بعد اللہ رب العزت نے سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم سے زیادہ فضیلت والا شخص ہے یہ مخلوق جو ہے تم سے زیادہ فضیلت والی ہے جو میں دنیا میں بنانے جا رہا ہوں۔ تو ایسی چیزیں جو فرشتے نہیں جانتے تھے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیں۔ پھر ان کو فرشتوں کے پاس لے کر گئے، فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ لوگ ایسی چیزوں کو جانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم بس اتنا ہی علم ہمارا ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاں جی آپ بتائیں اب۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ پہلے سکھا چکے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام اور حضرت اللہ تعالیٰ کے نام یا جو بھی چیزیں تھیں ان کے نام اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق بتا دیے۔ تو فرشتے اس بات پر حیران ہو گئے اور وہ انسان کے سامنے عاجز آ گئے، اور ان کو اندازہ ہوا کہ واقعی اللہ نے جو مخلوق یہ بنائی ہے یہ ہم سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو پھر اب جب فرشتوں کو اس چیز کا علم ہو گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ عاجز ہیں اور یہ مخلوق ہم سے، اشرف المخلوقات ہم سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جی اب آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ یہ آپ سے بہتر ہیں، آپ سے برتر ہیں، تو اب آپ انہیں سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے پھر سجدہ کیا، اور صرف ایک ابلیس ایسا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ سجدہ عاجزی کے لیے تھا، تو یہ سجدہ جب ابلیس نے نہیں کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حالانکہ وہ فرشتوں میں بڑا عالم اور عابد مشہور تھا، بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن اس کو حسد تھا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس کو یہ حسد تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں زیادہ فضیلت والا ہوں، اور مٹی کے پتلے کو، مٹی کے ایک انسان کو اللہ رب العزت مجھے فرما رہے ہیں کہ میں سجدہ کروں، تو یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ تو اس نے تکبر کے ساتھ، حسد کے ساتھ انکار کر دیا۔ یہاں پہ ہماری آیت نمبر 30، 31، 32، 33 اور 34، رکوع نمبر 4، یہاں پہ ہماری تشریح ختم ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 35، 36 سے ہم دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ تو آپ کا پارٹ نمبر 2 ہمارا ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔